اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنی بیوہ بہو مجھے دے دیں۔ جہانگیر کی آواز میں چھپی نفرت اور حقارت نے پورے جرگے کو سکتہ میں ڈال دیا۔ بوڑھے معتبرین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پشتون روایت ہوں یا قبائلی اصول، بیوہ کو یوں سر عام کسی کے حوالے کرنا کبھی سنا نہ دیکھا۔ مگر جہانگیر عالم کے پاس وہ ثبوت تھے جو الیار خان کے بیٹے کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتے تھے۔ الیار خان نے ایک لمحہ اپنے جوان بیٹے کو دیکھا اور پھر سر جھکا گیا۔ جہانگیر خان، وہ تمہاری ہوئی، بس میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ جرگہ حیرت سے کھڑا ہو گیا، مگر جہانگیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہانیہ کو، جو صرف 18 سال کی ایک معصوم کلی تھی، کسی پرانی جائیداد کی طرح وصول کر لیا۔ ہانیہ حویلی کے ایک کونے والے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے جسم پر کئی جگہوں پر زخم تھے، وہ جو اس جاہلانہ معاشرے کی بھینٹ چڑھنے کی علامت تھے۔ وہ ابھی اپنی بیوگی کے غم سے بھی نہیں نکلی تھی کہ اسے ایک سودے کی طرح بیچ دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ جہانگیر عالم اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور غصہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس نے قریب آ کر ہانیہ کو دیکھا۔ وہ بہت نازک تھی، جیسے شیشے کی گڑیا۔ جہانگیر نے جیسے ہی اس کی قمیض کا سرا کندھے سے ہٹایا تاکہ زخم دیکھ سکے، ہانیہ کی ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ میرے خدایا! ہانیہ کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ خاموش ہو جاؤ! جہانگیر کی گرجدار آواز نے اسے مزید ڈرا دیا۔ کیا سمجھا ہے تم نے؟ میں تمہیں مارنے آیا ہوں؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے خرید لیا ہے نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے نرمی آئی، مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ ہاں، اور اب تم میری ملکیت ہو۔ تو مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنے مال کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں۔ جہانگیر عالم کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں مرد کی انا سب سے اوپر تھی۔ اس کی ماں زبیدہ خانم ایک سخت گیر خاتون تھی جو اس فیصلے کے خلاف تھی، مگر جہانگیر کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ دوسری طرف ہانیہ، جس کا اپنا کوئی نہ تھا، اس کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور الیار خان، اس کے سسر، نے اسے صرف اس لیے پالا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر سکیں۔ اب وہی سسر اسے ایک دشمن کے حوالے کر چکے تھے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو ہانیہ کچن میں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی سہمی ہوئی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ اسے اب یہیں رہنا ہے۔ جہانگیر کچن میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ہانیہ اچھل پڑی۔ وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ کس نے کہا تمہیں کام کرنے کو؟ یہاں ملازموں کی فوج ہے۔ اس نے غصے سے تنور کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے خالی بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ جو بھی ہو، میں اپنی عادت نہیں بدل سکتی۔ ہانیہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ جہانگیر نے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سیریسلی؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری حویلی میں اپنی مرضی چلاؤں گی؟ میں صرف یہاں ناشتہ بنا رہی ہوں، بغاوت نہیں کر رہی، ہانیہ نے معصومیت سے روٹی بیلتے ہوئے کہا۔ اس کے گالوں پر لگی آٹے کی سفیدی نے اسے مزید پیارا بنا دیا۔ جہانگیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے عجیب سی ہمدردی جاگ رہی تھی، مگر اس کا جنون سوار ہونا مشہور تھا۔ وہ اپنی انا کو جھکنے نہیں دیتا تھا۔ جہانگیر کا رویہ سخت ہی رہا، مگر وہ ہانیہ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ ایک شام جہانگیر لائبریری میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ ہانیہ چائے لے کر آئی۔ رکھ دو وہاں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ ہانیہ کھڑی رہی۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی ہنسنا نہیں آتا؟ جہانگیر نے قلم رکھ دیا۔ کرسی پیچھے کر کے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں میری ہنسی سے کیا لینا دینا؟ وہ بس ویسے ہی میں نے پوچھا۔ سچ میں اگر آپ تھوڑا مسکرائیں گے تو اتنے برے نہیں لگیں گے۔ ہانیہ نے شرارت اور معصومیت کے ملے جلے تاثر سے کہا۔
جہانگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی۔ حد؟ آپ نے خود ہی تو بولا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں، تو ملکیت کو تو اپنے مالک سے بات کرنے کا حق ہے نا؟ ہانیہ نے اسے اسی کے الفاظ میں جواب دیا۔ جہانگیر کو ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ یہ لڑکی جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی ہی حاضر جواب نکل رہی تھی۔ ایک دن حویلی میں زبیدہ خانم نے ہانیہ کو جلی کٹی سنانا شروع کر دی۔ تم ایک منحوس لڑکی ہو، پہلے شوہر کو کھا گئی، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسی وقت جہانگیر وہاں پہنچ گیا۔ امی بس کر دیں آپ۔ اس کی آواز میں سردی تھی۔ کیوں جہانگیر؟ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اس کی وجہ سے تم نے الیار خان سے دشمنی مول لی، زبیدہ خانم نے غصے سے کہا۔ میں نے اسے اپنی مرضی سے حاصل کیا ہے، اور جو چیز میری ہے اس کی توہین میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ پھر آپ ہی کیوں نہ ہو، جہانگیر نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے جرگے میں مانگا تھا؟ بے شک اس کے لہجے میں تحفظ تھا جو ہانیہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ اچانک بجلی کڑکی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور سیدھا جہانگیر سے جا ٹکرائی جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جہانگیر نے اسے سہارا دینے کے لیے بازوؤں میں بھر لیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ڈر گئی ہو؟ جہانگیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ اب غصے والا نہیں تھا۔ جی بجلی سے مجھے ڈر لگتا ہے، ہانیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا، جہانگیر نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا۔ پہلے لگتا تھا، اب شاید نہیں، اس نے یقین مانو والے انداز میں کہا۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ پیار نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا کہ وہ اسے اب کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ تمہارے وہ زخم، وہ اب بھر جائیں گے ہانیہ، میں انہیں بھر دوں گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ ہانیہ کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ خیر، اسے معلوم تھا کہ زندگی ابھی بہت سے امتحان لے گی، مگر جہانگیر کا ساتھ اسے ایک نئی ہمت دے رہا تھا۔ اگلے روز جہانگیر کو خبر ملی کہ الیار خان خاموش نہیں بیٹھا، وہ دوبارہ جرگہ بلا رہا ہے تاکہ ہانیہ کو واپس لے سکے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جہانگیر اس کے خاندان کی بدنامی کر رہا ہے۔ جہانگیر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا سابقہ سسر دوبارہ گند مچا رہا ہے، اسے لگتا ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ جہانگیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے واپس کر دیں گے؟ ہانیہ کے لہجے میں خوف تھا۔ جہانگیر اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ جہانگیر عالم اپنی چیز کبھی واپس نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بالکل صحیح سنا تم نے، اب تم صرف میری ہو۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس غصے والے شخص کے اندر ایک ایسا دل ہے جو صرف اس کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ حویلی کے دوسرے حصے میں زبیدہ خانم اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، مگر ان کا دماغ کسی اور ہی سمت چل رہا تھا۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ان کی وفادار ملازمہ نوری دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، جہانگیر سائی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ لڑکی کو واپس نہیں کریں گے، وہ تو اسے اپنی ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں، نوری نے سرگوشی کی۔ زبیدہ خانم کی آنکھوں میں سرد سی چمک لہرائی۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیٹا ایک بیوہ کے پیچھے اپنی خاندانی ساکھ داؤ پر لگانے پر تلا ہے۔ وہ لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ہے نوری، اسے یہاں سے جانا ہوگا، چاہے زندہ یا مردہ۔ مگر بی بی جی، سائیں کو پتہ چلا تو وہ حویلی سر پر اٹھا لیں گے۔ نوری نے ڈرتے ڈرتے زبیدہ خانم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ جو بھی ہو، میں اپنے خاندان کی عزت ایک بازار میں بکی ہوئی لڑکی کے ہاتھوں نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ رات کے پچھلے پہر ہانیہ کو پیاس لگی تو وہ دبے قدموں کچن کی طرف بڑھی۔ اسے ہر آہٹ پر ایسے لگتا جیسے الیار خان کے آدمی اسے پکڑنے آ رہے ہوں۔ اچانک راہداری میں اسے کسی کی سرگوشیاں سنائی دی۔
وہ ایک کل کے جرگے میں الیار خان نے بندے تیار کر رکھے، جیسے ہی جہانگیر حویلی سے نکلے گا وہ پیچھے سے حملہ کریں گے۔ یہ زبیدہ خانم کی آواز تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میرے خدایا، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سسر جہانگیر کو مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔ وہ فوراً الٹے قدموں جہانگیر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جہانگیر وہاں بیڈ پر بیٹھا اپنی پستول صاف کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ جہانگیر، میری بات سنیں۔ ہانیہ ہانپتے ہوئے گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی۔ جہانگیر نے سر اٹھایا۔ اس کی غصے میں بھری آنکھیں دیکھ کر ہانیہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بغیر دستک دیے اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو اپنی جان کی پڑی نہیں ہے۔ باہر آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور آپ کو میری بدتمیزی کی فکر ہے۔ جہانگیر کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پستول میز پر رکھی، اٹھ کر ہانیہ کے قریب آیا۔ اس نے مضبوطی سے ہانیہ کا بازو تھاما۔ تمہارے کچھ زیادہ ہی کان چلنے نہیں لگے؟ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے بی بی جی کو بات کرتے سنا ہے۔ الیار خان کل آپ پر حملہ کرے گا، ہانیہ نے سسکتے ہوئے بتایا۔ جہانگیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں طنز بھرا تھا۔ سیریسلی؟ اس نے ہانیہ کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ الیار خان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ جہانگیر عالم پر ہاتھ ڈالے گا؟ اور میری ماں، وہ میرے خلاف کیوں جائے گی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو تاکہ میں تمہیں یہاں سے کہیں دور لے جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ میں، آپ یقین کریں۔ ہانیہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جہانگیر نے اسے جھٹک دیا۔ اگلی صبح حویلی کے باہر بھاری نفری تعینات تھی۔ جہانگیر سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے باہر نکلنے والا تھا کہ زبیدہ خانم نے اسے روک لیا۔ بیٹا، یہ دودھ پی کر جاؤ، آج تمہارا بڑا امتحان ہے۔ انہوں نے ایک چاندی کے گلاس میں دودھ پیش کیا۔ ہانیہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ بی بی جی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نوری کی وہ بات یاد آئی کہ اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا اس دودھ میں کچھ تھا؟ جیسے ہی جہانگیر نے گلاس لبوں سے لگایا، ہانیہ کسی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور گلاس کو زور سے ٹھوکر ماری۔ گلاس دور جا گرا اور سفید دودھ فرش پر پھیل گیا۔ پورے دالان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کا جبڑا اس زور سے بھینچا کہ اس کی سسکیں نکل گئیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ جہانگیر کی آواز میں چھپی وحشت نے اس سب کو ڈرا دیا۔ اس میں زہر تھا، ہانیہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ زبیدہ خانم نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ دیکھا جہانگیر، یہ لڑکی اب مجھ پر بھی الزام لگائے گی تاکہ تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ جہانگیر نے غصے سے ہانیہ کو فرش پر پھینک دیا۔ تمہارا جنون اب میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے نوری۔ اسے تہہ خانے میں لے جاؤ اور زنجیروں سے باندھ دو جب تک میں جرگے سے واپس نہیں آتا۔ یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھے گی۔ نہیں جہانگیر، میری بات سنیں، مت جائیں وہاں، ہانیہ چلاتی رہی مگر جہانگیر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تہہ خانے کی دیواریں ٹھنڈی اور نم تھیں۔ ہانیہ کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ اسے اپنی تکلیف سے زیادہ جہانگیر کی فکر تھی۔ وہ جاہل تھا، ضدی تھا، غصے والا تھا، مگر اس نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ یا اللہ اسے بچا لے، یا اللہ اسے بچا لے، وہ چاہے مجھے مار دے مگر اسے کچھ نہ ہو۔ وہ سسک سسک کر دعا مانگتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ زبیدہ خانم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر اب کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تم بہت چالاک ہو لڑکی، مگر مجھ سے زیادہ نہیں ہو، انہوں نے ہانیہ کے قریب آ کر کہا۔ آپ نے ہی اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے نا؟ کیوں؟ ہانیہ نے نفرت سے پوچھا۔ وہ زہر نہیں تھا، صرف بے ہوشی کی دوا تھی تاکہ وہ جرگے میں نہ جا سکے اور میں اسے یہاں سے غائب کروا دوں۔ مگر اب الیار خان باہر کھڑا ہے اور جہانگیر سیدھا اس کے جال میں جا رہا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، زبیدہ خانم غرا کر بولی۔ جرگے کے مقام پر الیار خان اپنے 30 مسلح آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جہانگیر اپنی گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ صرف 2 گارڈز تھے۔
آلیار خان، تم نے مجھے یہاں بلایا، میں آ گیا، اب بولو کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ جہانگیر نے سینہ تان کر کہا، اپنی بیوہ بہو واپس کر دو ورنہ آج یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ آلیار خان نے اپنی رائفل سیدھی کی۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ جو بھی ہوا، جہانگیر عالم اپنی دی ہوئی زبان سے نہیں پھرتا۔ وہ لڑکی میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ اچانک گولیوں کی آواز گونجی، پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ جہانگیر نے ایک درخت کے پیچھے پناہ لی۔ اسے احساس ہوا کہ ہانیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ محض جرگہ نہیں، ایک قتل گاہ تھی۔ اس کے کندھے پر ایک گولی لگی، خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا معصوم چہرہ گھوم گیا، اس کی سسکیاں، اس کی التجا۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں نے ایک معصوم کو سچ بولنے پر اتنی بڑی سزا دی؟ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد جہانگیر زخمی حالت میں حویلی پہنچا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ زبیدہ خانم اسے دیکھ کر چیخ اٹھی، مگر سیدھا تہہ خانے کی طرف بھاگا۔ اس نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا تو دیکھا ہانیہ بے ہوش فرش پر پڑی تھی۔ اس کے پاؤں زنجیروں سے زخمی ہو چکے تھے۔ ہانیہ، ہانیہ! جہانگیر کی آواز میں پہلی بار درد اور پچھتاوا تھا۔ اس نے جلدی سے زنجیریں کھولیں اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ جہانگیر کو زخموں کو دیکھ کر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا زخم چھوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی آواز میں اتنی معصومیت تھی کہ جہانگیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، بے شک میں ایک جانور ہوں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ جہانگیر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا نا، آپ اپنے مال کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جہانگیر نے اسے مزید سختی سے بھینچ لیا۔ تم مال نہیں ہو ہانیہ، تم میری زندگی ہو۔ جہانگیر حویلی کے برآمدے میں کھڑا تھا جب آلیار خان نے دیوار پھلانگ کر اندر قدم رکھا۔ جہانگیر، آج تم نہیں بچو گے۔ میری بہو کو میرے حوالے کر دو ورنہ اس حویلی کو شمشان گھاٹ بنا دوں گا۔ جہانگیر نے اپنی پستول سیدھی کی۔ اس کے کندھے سے خون رس رہا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ آلیار خان، وہ لڑکی تمہاری بہو تب تھی جب تمہارا بیٹا زندہ تھا، اب وہ میری بیوی ہے، اور جہانگیر عالم کی بیوی کا سودا اس کی لاش پر تو ہو سکتا ہے، زندگی میں نہیں۔ مقابلہ سخت تھا مگر جہانگیر کے وفاداروں نے گھیرا تنگ کر لیا۔ جب آلیار خان کو لگا کہ وہ ہار رہا ہے، اس نے چھپ کر ہانیہ کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جہانگیر کی نظر پڑ گئی، وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا۔ آلیار خان جیسے ہی ہانیہ کے قریب پہنچا، جہانگیر نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ تم نے ایک معصوم کو بیچنے کی کوشش کی تھی نا؟ جہانگیر نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی زندگی سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جہانگیر نے گولی نہیں چلائی بلکہ اسے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جو عین وقت پر وہاں پہنچ چکی تھی۔ آلیار خان کو جب زنجیروں میں جکڑ کر لے کر جایا جا رہا تھا، اس کی چیخیں بتا رہی تھیں کہ ظلم کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ حویلی میں خاموشی چھائی تو زبیدہ خانم نے ڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا، جو کبھی کسی کے لیے نہیں جھکا، ہانیہ کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ ہانیہ، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جہانگیر کو بچانے کی کوشش کی تھی، ابھی بھی سہم کر دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ زبیدہ خانم کے ذہن میں وہ سارے مناظر گھوم گئے جب ہانیہ نے دودھ کا گلاس گرایا تھا تاکہ جہانگیر کو بچا سکے۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور جہانگیر کے پیچھے چھپنے لگی۔ بیٹا، زبیدہ خانم کی آواز لرز رہی تھی۔ جہانگیر نے سرد نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بی بی جی، آپ نے جو کیا اس کے بعد میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، جہانگیر نے تلخی سے کہا۔ زبیدہ خانم نے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کانپنے لگی مگر اس بار بی بی جی نے اسے جھڑکا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو ہانیہ، میری آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی تھی۔ تم منحوس نہیں، تم تو میرے بیٹے کی محافظ ہو، تم نے اسے وہ زندگی دی جو میں بھی نہ دے سکی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بی بی جی کو گلے لگا لیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، بی بی جی، بس اب ہم مل کر رہنا ہے، ہانیہ نے معصومیت سے کہا۔
زبیدہ خانم نے اسے ماتھے پر پیار کیا اور جہانگیر کو مسکرا کر دیکھا۔ حویلی کی تلخی مٹھاس میں بدلنے لگی۔ 1 مہینے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہاں گولیوں کی آواز نہیں بلکہ کہکہوں کی گونج تھی۔ جہانگیر کا غصہ ابھی بھی تھوڑا باقی تھا، مگر ہانیہ اسے اپنی انگلیوں پر نچانا سیکھ چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہانیہ چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے 2 مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ اچھل پڑی۔ جہانگیر، آپ ڈرا دیتے ہیں ہمیشہ۔ ڈرا دیتا ہوں یا دھڑکنیں تیز کر دیتا ہوں؟ جہانگیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی داڑھی کی رگڑ ہانیہ کے گال پر محسوس ہوئی تو وہ شرما گئی۔ آپ بہت بدل گئے، سچ میں۔ کہاں وہ غصے والے جہانگیر عالم اور کہاں یہ؟ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ جہانگیر نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ سب تمہاری معصومیت کا اثر ہے۔ تم نے شیر کو بلی بنا دیا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہانیہ نے شرارت سے اس کے سوٹ کا بٹن گھماتے ہوئے کہا۔ لوگ کہیں گے کہ جہانگیر عالم کو آخرکار اس کی مالکن مل گئی۔ جہانگیر نے ایک گہرا قہقہ لگایا۔ اس نے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ہانیہ، میں نے نفرت میں بہت کچھ کھویا ہے۔ تمہیں نفرت کی بنیاد پر مانگا تھا، مگر آج میں نے تمہیں محبت کے حق سے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ اس جرگے کے لیے، ان زنجیروں کے لیے، ان سختیوں کے لیے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے جہانگیر کے سینے پر سر رکھا۔ وہ زنجیریں تو اب ٹوٹ چکی ہیں جہانگیر۔ اب جو بندھن ہے وہ روح کا بندھن ہے۔ بے شک میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور آپ کی ہمیشہ رہوں گی۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا، پھر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا، ہانیہ نے گھبرا کر کہا۔ جو بھی ہو، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ بیوی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانا کوئی گناہ نہیں ہے، جہانگیر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ وہ اسے لے کر نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جہاں زبیدہ خانم دور کھڑی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ نفرت کا ایک باب ختم ہو چکا تھا اور محبت کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی تھی جو برسوں سنائی جائے گی۔ ہانیہ نے جہانگیر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے سے کہا، آئی لو یو۔ غصے والے خان صاحب، جہانگیر کی آنکھوں میں کیسی انوکھی چمک آئی۔ آئی لو یو مور، میری معصوم گڑیا۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کے کہہ ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہے تھے۔ بی بی جی، کیا ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی ملال ہے؟ جہانگیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زبیدہ خانم مڑی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں بیٹا، ملال نہیں، پچھتاوا ہے۔ میں نے جس لڑکی کو بوجھ سمجھا، اس نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی۔ سچ میں بہت غلط تھی جہانگیر۔ جہانگیر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ خیر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہانیہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ تو صبح سے آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ حلوہ بنا رہی ہے۔ اسی لمحے ہانیہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں پلیٹ تھی۔ بی بی جی دیکھیں، میں نے آپ کے لیے کیا بنایا۔ اس نے معصومیت سے پلیٹ سامنے کی۔ زبیدہ خانم نے ہانیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ پھر جہانگیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ بے شک محبت نے ضدی خان کو، اس سخت گیر ماں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ حویلی اب ایک قفس نہیں تھی بلکہ خوشیوں کا گہوارہ بن